صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو مدنی چینل پر مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے جس میں آپ کے سوالات بھی لیے جاتے ہیں، سوالات ہیں، تاثرات ہیں، آپ کے کچھ مدنی مشورے بھی آتے ہیں اور جواب آنے کی صورت میں عرض بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تلاوت قرآن مجید ہو، اپنے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے اپنے لیے کچھ نیتیں کر لیتا ہوں۔ اعلیٰ کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا انشاءاللہ۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلا پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا
یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. یعنی اس میں جو نیتیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں تو جو اسلام کے منچ پر ہوتے ہیں اس میں ان کے لیے بھی نیتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی جسٹ لائک اے پرفارمر بیٹھتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے. جی جی اس میں مزید نیتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارا چونکہ مدنی مکالمہ ہے تو اس میں کہنا اور سننا دونوں رجحان چل رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم بولنے والے ہوتے ہیں کبھی سننے والے ہوتے ہیں، تو شرکا میں بھی شمار ہو جاتا ہے اور اس طرح بھی ترقی بنتی رہتی ہے. تو بہت ساری ایسی نیتیں جو ہم سب کو کر لینی چاہیے. اسی طرح خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. یہ بہت اہم نیت امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی ہے کہ خشوع نفاق یعنی اعضاء سے تو ایسا لگے گا جیسے کہ خوف خدا سے لڑا جائے اور دل خوف خدا سے اس وقت اس کی قلب بھی ایسی وہ کیفیت نہ ہو. تو یہ خشوع نفاق اللہ تو اس سے بچیں گے. یعنی جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں وہ کیفیت پیدا کریں ہم، اور لوگ دیکھ کر اگر ہماری کیفیت دیکھا بابا کر بھی دیں گے تو اس سے اپنے کو کیا فائدہ ہوگا. تو اگر اس عمل سے ہمارا رب ناراض ہو گیا تو اس سے بڑا نقصان کیا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ بر نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. اس میں مشق کرنی پڑے گی، اپنے لیے بھی کر رہا ہوں آپ بھی یہ نیت کریں کہ اس میں یہ مشق کرنی پڑے گی. کئی مرتبہ نوٹ کیا ہے کہ آنکھیں وہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے، پھر یاد آتا ہے تو پھر نیچے رکھنے کا ذہن بنتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں مایوس نہیں ہو. ہم زمانے کوشش میں اپنے آپ کو لے کر لائیں گے آپ انشاءاللہ. یہ مطلب دیکھنا مطلب جائز ہی ہے جب کہ بدنگاہی کا کوئی امکان نہیں ہے، مطلب بدنگاہی نہیں ہو رہی. اور لیکن ہم یہاں پر جو کر رہے ہیں نا وہ مشق کر رہے ہیں کہ ہم نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کی کوشش کریں گے تو موقع ملتے ہیں. اب گھنٹوں یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہم عموماً اسلام میں ملاقات کرتے ہیں، لائن میں آتے ہیں، تو ان کو بھی عرض کرتا ہوں کہ اب ملاقات میں لائن میں لگے ہوئے تو یہاں دیکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، نیچے نظر نیچی رکھنے کی کوشش کریں. نعت خوان اسلامی بھائیوں کے لیے تو بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ ان کو تو ویسے ہی آنکھ بند کر کے پہنچ جانا چاہیے. اور کیونکہ بیان کرنے والے کو تو ابھی دیکھنے کا کوئی دل کرتا ہے کہ چلو وہ بیان سمجھنا ہوتا ہے، وہاں کہیں کوئی نہ کوئی حکمت و مصلیحت سامنے آ جاتی ہے. لیکن نعت سننے اور نعت کہنے کے حوالے سے کوئی ایسا رجحان نہیں ہوتا. بیان کرنے والے کو بھی حسب موقع حسب حال بیان سننے والوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی ریپلائی، ان کا فیس ایکسپریشن اور قبول یا ناقبول، سمجھوانا کہ کئی مطلب ایسے اسباب ہوتے ہیں حسب موقع. تو دیکھنے میں تو ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب ہم نے یہ کہا ہے کہ دیکھنا گناہ ہے جبکہ بدنگاہی نہ ہو رہی ہو. تو ایسی صورت میں سب کے لیے موقع ہے، موقع کو غنیمت جان کر نظر نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرتے ہی رہنا چاہیے. اس میں مطلب کہ فون پہ بات کرتے ہوئے آپس میں بیٹھے ہوئے 3-4 اسلامی بھائی، اب یہ کیا کہ میں یہاں پر نظر جھکا کر بیٹھا ہوا ہوں لیکن جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اس وقت میں بھول گیا الگ بات ہے. مگر مطلب وہ ترکیب بھی خالی کیمرے کے سامنے ہو یا یوں چینل پر ہو یا اس طرح کی ترکیب ہو تو یہ بھی اتنی درست نہیں ہے. ہمیں عادت بنانی ہے. بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ عادت بنائیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلوں میں بھی نظریں جھکائے رکھنے کی نیت کر لیجئے کہ نظر نیچی رکھنے کی عادت پیدا کروں گا. کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بعضوں کا اسلام میں بھی صدا لگاتے ہیں. ہو سکا تو مدنی مکالمے کے بعد سلام مصافحہ وغیرہ کروں گا. انفرادی کوشش بھی موقع ملا تو کروں گا. با نیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا.
صلو علی الحبیب. انشاءاللہ باپا کے مدنی گلدستے بھی آج ہمارے مدنی مکالمے میں. مرحبا، 100 کروڑ مرحبا. بات کاٹنے سے بچوں گا انشاءاللہ. کہ جب کوئی بات کاٹ رہا ہو تو بلا وجہ کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی موقع محل نہیں ہے، مطلب کوئی نہیں ہے، تو بات کاٹنے سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ. اچھا، کوئی بات کر رہا ہوگا تو توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ. تو اس پر میں نے غور کیا کہ جیسے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہو، جب آپ کہنا شروع کرو تو میں اپنے توجہ سے ہٹ جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ اسے کہنے والے کو یہ محسوس ہوگا یار اس کی بات کی اہمیت اپنی مدنی کو اہمیت ہی نہیں ہے، ہم سب اس کی سنیں، یہ ہماری نہ سنیں، اس کو کیا سننے کی حاجت نہیں ہے. تو یوں ہو سکتا ہے کہ اس کو دلی طور پر تھوڑا سا صدمہ ہو، اظہار تو نہیں کرے گا، وہ مزہ نہیں آئے گا. میں بات کر رہا ہوں اور کوئی مطلب اپنے ترکیب میں لگا ہوا ہو تو میری اندر میں نیت بھی یہ ہو کہ یار کچھ بھی ہے، اس کو یہ 2 پھول اس کو تو سننے ہی چاہیے. اب پتہ چلے کہ یہ سن ہی نہیں رہا ہے تو یوں جب اندر میں وہ کٹتا ہے کہ یار اس کو سننا چاہیے تو میری بات کو یار اس کے لیے تو بول رہا تھا میں. ہوتا ہے سب کے بیچ میں آدمی بات کر نہیں سکتا ہے تو یوں جرنلی طور پر کئیوں کو ایک آدھ کو بھی بولنا ہو تو آدمی ترکیب بنا لیتا ہے. تو یہ جب ہم مل جل کر کو ترکیب بنا رہے ہیں تو اس میں کئی ایسی آپس کی اخلاقی معاملات بھی ہوتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی بات کسی سے کرنی ہی ہے ایسے موقع پر تو امیر علیہ سنت کا معمول دیکھا الحمدللہ کہ آپ لکھ کر دیتے ہیں حق. کیونکہ جب آپ کچھ بول رہے ہوتے ہیں نا تو اگلے کو تشویش بہت ہو رہی ہوتی ہے، لکھنے میں بھی تشویش ہو رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ رونگ نمبر لگتا ہے لکھ کر مجھے رجوع کروا رہا ہے، یہ چلتا رہتا ہے یہ مطلب. تو یوں لیکن کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے کس اطراف پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا، اتنی زیادہ یکسوئی بھی نہ ہو کہ اطراف سے ایسا فارغ ہو جائے کہ اس کو یہی نہ سمجھ پڑے کہ کس میں کیا بیت رہی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایسے مدنی پھول تھے جو صرف مدنی مکالمے کے لیے نہیں ہے، آپس میں جہاں بھی چند لوگ بیٹھتے ہیں گھر میں بھی ہو تو یہ ہر جگہ پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اب آپ بھی کچھ اپنی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے یا بدن سیلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے اول تاخیر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. دیکھو کتنا اچھا آپ نے رپلائی دیا، مزہ آیا نا. حق صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے صدا لگانے والے کی دل جو ہے کہ نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھرکنے الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. اچھا، سوالات بھی چونکہ کیے جاتے تو ہر سوال کا جواب وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. آتا ہوا تو عرض کروں گا، نہ آنے کی صورت میں ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کی طرف ہم رجوع کریں گے، اور اگر ہمیں کسی کو بھی نہ آتا ہو تو مدد کر لیں گے، نہیں آتا بھائی. اور اگر کسی نے اصلاح کی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو قبول کروں گا. ازالے کی صورت ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل جد جد ازالہ بھی کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اب قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا انشاءاللہ. ترجمہ کنز الایمان و خزانہ العرفان کی تلاوت بھی توجہ کے ساتھ سنوں گا. تو کوئی کسی قسم کی نقل و حرکت نہ کیا کریں. مطلب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن اب جہاں قرآن کی تلاوت جب ہم جماعی سننے کے لیے ہوئے جب ہم سب کا توجہ کے ساتھ سننا
یہ ایسا ہے کہ نیک مطلب نہ کرنے کے سب گناہگار ہوں گے. بالکل توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ عز و جل ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پاکیزہ قرآن ترجمہ کنز الایمان و خزائن العرفان صفحہ نمبر 117 سے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 تا 63 سننے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے مبارک ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں: نصارہ نجران کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ لوگ حضور سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمے جو کنواری بطول عذرا کی طرف القاء کیے گئے. یہ سن کر وہ غیر مسلم بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے یا محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ عز و جل. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے. تو جب انہیں اللہ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ ترجمہ: اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا. پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں
اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلمین نجران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی، یعنی فریقین کا ایک دوسرے کے لیے اس طرح بددعا کرنا کہ جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے، یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ جب دعوت دی گئی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا، اے عاقب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام حسین ہیں اور دست مبارک میں حسن کا ہاتھ، اور فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عالم یعنی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روح زمین پر کوئی تمہارا باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام کے تمام ہلاک ہو جاتے۔ ترجمہ، یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں، مدینہ کے ناظرین، قرآن آج بھی حق کی دعوت دے رہا ہے۔ آج بھی قرآن ہمیں کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ حقیقت کو پہچانو۔ عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے، ان کی حقیقت کو پہچانو، اور مثالیں دے دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ تو آج بھی قرآن کو درست پڑھنے اور سمجھنے کی برکت سے نہ صرف ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی قرآن سنے بھی اور سمجھے بھی اور غیر مسلم بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر اور تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس پر حقیقت آشکار ہو جائے اور وہ ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اتنی پیاری پیاری باتیں قرآن پاک بیان ہم سے کر رہا ہے، ساتھ ہی اہل بیت کی کتنی زبردست شان آج ہم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے سنی کہ ایک طرف یہ پوری اہل بیت تھا، پنج تن پاک تھے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، مولا مشکل کشا شوئے خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ واقعی اگر یہ آمین کہہ دیں تو کیا نہ ہو جائے، ان کی آمین کیسی، ان کی دعا کیسی۔ اور بس یہ پڑھا تو مجھے حسن اللہ خان صاحب کا اشعار یاد آ رہے تھے اہل بیت کے، خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اللہ 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 اللہ۔ اور وہ ایک شعر پاپا نے بھی کئی مرتبہ سنایا ہے، حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پیئے، گورے پیئے
اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پیئے، چرند و پرند پیئے، منع تم نہ کیجیے، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ مجھے پورا وہ اشعار یاد نہیں اس طرح، ماشاءاللہ باپا تو بڑے ایک منظوم انداز میں اور طرز کے انداز میں سناتے رہے، بہت اچھا لگتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے کلام میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی۔ کچھ اشعار اگر اہل بیت کی شان کے حسن رضا خان صاحب نے، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، تیری قدرت جانور بھی آپ سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور بھی آپ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانے اہل بیت، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانے اہل بیت، رزم کا میدان بنا گئے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ کہیں بات ہو رہی تھی کہ مطلب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہماری ابھی جو نسل ہے، کمنگ جنریشن جو ہے، کرنٹ جنریشن جو ہے، ان کو اتنی زیادہ شاید معلومات نہیں ہے واقعات وغیرہ کے حوالے سے بھی، اور کئی مطلب ان کے ذہنوں میں سوالات ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے پتہ چلا کہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایسے موقع اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں فرمائی، اتنا تھا، تو یہ تھا ہی امتحان، یہ تھا ہی امتحان، اور بس یہ امتحان سے گزرنا تھا، اور واقعی گزر گئے، اور کیسے پاس ہوئے ماشاءاللہ کہ بس مدینہ مدینہ ہو گیا، اور یزیدی لشکر کیسا ہارا کہ آج تک اس کے ہار کا داغ نہ دھلے گا، نہیں دھل سکتا اس کے ہار کا داغ، اور یہ ماشاءاللہ ایسے ان کی فتح ہوئی کہ فتح بھی ان کا ناش کرے، ماشاءاللہ ایسے ان کی فتح ہوئی۔ تو بنی اسرائیل میں 70 انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا تھا، تو یہ امتحان تھا۔ اور امیر سنت ایک مدنی پھول بڑا مجھے یاد آتا رہتا ہے، پچھلے مدنی چینل پہ چلتا رہا کہ امتحان سے وہی گھبراتے جن کی تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ اللہ، اور تیاری ان کی بھی نہیں تھی تو پھر تیاری کس کی تھی؟
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا تو کہنے والا جیسے پوچھنے والا پوچھتا کہ بلال پکارتے کیوں نہیں اپنے رب کو جو تمہیں بچائے؟ تو ارشاد ہوتا کہ جب تم مٹی کے برتن لیتے ہو تو بجا کر دیکھتے ہو نا کچا ہے کہ پکا ہے. تو دیکھو بلال کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، بلال کا بھی امتحان ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ان کے کامل ایمان ہونے کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی. ایسے کامل الایمان ماشاءاللہ 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 عز و جل. سر اس میں یہ کہ اس میں انگلش کا ایک مقولہ بھی ہے کہ ون ہو ونز وداؤٹ پرابلم اٹس جسٹ وکٹری، بٹ ون ہو ونز وتھ لاٹ آف ٹربلز ہی کریٹس ہسٹری. وہ تاریخ رقم کرتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میڈ ہسٹری، فاروق اعظم میڈ ہسٹری، عثمان غنی میڈ ہسٹری، مولا مشکل کشا میڈ ہسٹری، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میڈ ہسٹری، دیئر فرینڈز، دیئر اوپینینز، دیئر کمپینینز میڈ ہسٹری. تو ان لوگوں نے تاریخ رقم کی. جبھی تو الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر میں، بلکہ دنیا بھر میں تو ہم کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں، نہ جانے ان کا ذکر خیر کہاں کہاں ہو رہا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجے بلند فرمائے ہیں. انہوں نے مشقتوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، جس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. تو یہ امتحان حقیقت میں اسی ترکیب کی تو حامل چیز ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ کچھ نعت کلام سنتے ہیں پھر آپ کی کالز دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیک یا حبیب اللہ. میں ڈوب
تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر اے شاہ لے خبر منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نو بلد منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نو بلد اے خضر لے خبر میری اے ماں لے خبر خبر اے خضر لے خبر میری اے ماں لے خبر خبر للہ خبر میری للہ لے خبر پہنچے پہنچے کرے شاہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل نہ کرے شاہ جو چھت کے بیٹھے سریغا لے خبر خبر ان کی جو چھت کے بیٹھے سریغا لے خبر منزل نہیں عزیز جدا لوگ کوشش سو منزل عزیز جدا لوش ٹوٹا ہے کوئی میں اور کا لے خبر خبر للہ خبر للہ
ہلے خبر وہ ساتھیاں سوال کی وہ صورتیں وہ سواتیاں سوال کی وہ صورتیں اے غم زدوں کے حال سے ہلے خبر خبر اے غم زدوں کے حال سے آگاہ ہلے خبر مجرم کو عدالت میں مجرم کو عدالت میں تکتا ہے کسی تیرا ہلے خبر خبر تکتا ہے کسی تیری راہ لے خبر اہل عمل تو عمل کو اہل عمل کو عمل کو خبر خبر میرا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ آقا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود عمل تو عمل کو پر میرا سوا گم میری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری اے گناہ کا بوجھ بھاری
اے حبیب رب باری، اے گناہ کا بوجھ بھاری، تمہیں حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے، میرے والدین میں شر میں جو بھول جائے سرور، میرے والدین محشر میں جو بھول جائے سرور، کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے۔ میرا 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 کون سوا سب تم اس کے سربراہ، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے اس کو کسی میں سے آتا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، پر میرا تیرے سوا لے خبر میرا تیرے سوا لے خبر مانا کے ساتھ مجرم تیرا درگاہ لے خبر تیرا ہی تو ہے درگاہ لے خبر خبر للہ خبر میری للہ دریا کا جوش نہ ہو، نہ بیرا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شان خبر، للہ 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 لے خبر دریا کا جوش نہ بیرا نہ خدا
میرے شاہ خبر میں ڈوبا تو میرے شاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غالب خان ہے جی. لوگ جو جادو یا جو ٹونا کرتے ہیں یا یہ جو تعویذات کرتے ہیں انسان کو تکلیفات میں ڈالنے کے لیے، اس کا توڑ کیا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ شریعتاً صحیح کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو سزا کیا ملی؟ آئیے امیر اہل سنت کا اسی موضوع کے متعلق کیا جواب ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. مرشد دا دیدار بڑا سونا. اسکولوں میں شعبتیں دکھائے جاتے ہیں جادوگر، انہیں تلوار پوری نگل جاتا ہے اور منہ سے نوٹیں نکالتا ہے، اور یہ تو طلبا نے جو اسکول کے طلبا نا انہوں نے شاید سبھی نے ایسے دیکھے ہوئے میجک شو. یہ میجک شو بھی یہ جادو کا شو ہی اس کا معنی. میجک شو جو ہوتے ہیں نا ان میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ جو آتے ہیں نا یہ کرتے ہیں. تو نہ ان کو مطلب یہ جادو کرنے کی اجازت دی جائے، نہ ایسوں کے قدم ہمارے اداروں میں ہمارے گھروں میں آئیں، نہ طلبا کو ان کو دیکھنا چاہیے، اور نہ دیکھیں تو اس کو مجبور نہیں کیا جاتا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی الگ سے فیس لیتے ہیں کہ جو پیسے دے گا وہ آ کر دیکھے، جو نہیں دے گا وہ نہ دیکھے. تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے جادوگر کی حوصلہ افزائی ہوگی، جادوگر کو آمدنی ہوگی. خود جادو کے شو دیکھ کر اس کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے کہ یہ کیا تلوار پوری نکل گیا، پتھر کھا رہا ہے تو انگارے کھا رہا ہے. پورے یہ شو دکھاتے ہیں اور اس کو یہ نظر بندی کا نام دیتے ہیں. جو بھی ہے تو جادو ہی نہیں ہے. جادو کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہوں گی، تو یہ جادو ہی ہے. اسلامی قوانین نافذ ہو نا جہاں، تو وہاں ایسے کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کو جو بھی قانون ہے اس پر نافذ کیا جائے گا. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اس طرح کے بازیگر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، تو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، وہ بنگال کا جادو تو فلاں کا جادو، تو یہ لکھا ہوتا ہے. وہ صاف کھوپڑی ہوتی ہے، اس کے نلیاں بنی ہوتی ہیں انسانی. تو ان پر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے ہمارے. شاید ہو تو مجھے پتہ نہیں، شاید پابندی ہوتی تو یہ کھلم کھلا بورڈ لگنا یا چوکنگ ہونا دیواروں میں شاید ایسا نہ ہوتا. ہمارے یہاں پابندی نہیں ہے. البتہ عرب ممالک میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. نہ چوکنگ کو کر سکتا ہے، نہ یہ اس طرح کے وہ جادو کی دکان کھول کے بیٹھ سکتا ہے. وہاں نہیں ہے. یہاں ہمارے یہاں شاید پابندی نہیں ہے. اگر ہے تو اللہ کرے کہ اس پابندی پر عمل ہو اور یہ منوج جادوگر جو دفع ہو جائے. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، دعوت اسلامی میں مبلغ بن جائے جادوگر. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مرشد دا دیدار بڑا سونا. ماشاءاللہ مرحبا، کروڑ مرحبا. جس تفصیلی جواب کا میں تصور کرتا تھا وہ تفصیلی جواب کا تو گلدستہ تیار نہیں ہوا. وہ اس میں امیر اللہ سنت نے اس جواب میں بڑی جادو سے متعلق شرعی احکام بھی بیان فرمائے تھے. چلے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور سورہ بقرہ کی وہ آیت مبارکہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جس میں جادو کے بارے میں تفصیل سے احکام قرآن پاک کے اندر بھی جو موجود ہیں.
وہ باپا نے تلاوت فرمائی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کے تحت تفسیر کے تحت اس گلدستے میں کافی تفصیل سے احکام بیان کیے تھے اس کے، اور اس کی سخت مذمت فرمائی تھی۔ نیز یہ کہ جو اس طرح کے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے تعویذ وغیرہ کرتے ہیں وہ ان کی بھی مذمت کی گئی تھی اور منع بھی کیا گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کئی صورتوں میں بندہ سخت گناہگار ہوتا ہے۔ احمد یار خانیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ کفر، حرام، ممنوع، اور پھر آگے جا کر شرائط کے ساتھ فرمایا کہ وہ ایک صورت آگے حلال کی بھی ہے، جبکہ کسی طرح کی اذیت کسی کو دینا مقصود نہ ہو، اور تمام وہ شرائط کی خیال رکھا جائے، کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، کوئی ان چیزوں میں کفریہ باتیں نہ ہوں، کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، تو وہ ایک سیکھنے کی حد تک اس میں ارشاد فرمایا۔ باقی علماء نے یہی فرمایا کہ جادو کے توڑ کے لیے جو عملیات قرآن اور احادیث اور ہمارے بزرگوں سے جو وظائف منقول ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور ایسے جو شریعت مطہرہ کے پابند عاملین ہیں ان کے ذریعے سے اپنا علاج کروا جائے۔ الحمدللہ تعویذات اطاریہ میں بھی خوب اس جادو کے توڑ کے سلسلے میں علاج، روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ دعوت دوں گا، کیونکہ دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جس میں ایک عالمگیر پرابلم ہے، یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے عملیات کے حوالے سے۔ عورتیں، بچے، مرد اور خاندان کے افراد یہ کسی بھی پریشانی وغیرہ کے عالم میں اس سمت جاتے ہیں۔ بعض اچھی اچھی نیتوں سے بھی جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہر شخص صحیح نہیں ہوتا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے، ہر شخص صحیح نہیں ہوتا، اور اس کو باقاعدہ اپنے کاروبار کا چونکہ ذریعہ بنایا ہوا ہے، لہذا انتظار ہوتا ہے کسی دکھی و پریشان کے آنے کا۔ تو اب وہ جب دکھی پریشان آتا ہے تو وہ اس کو اس قدر نچوڑ لیتے، اس قدر نچوڑ لیتے ہیں مالی حوالے سے، یہاں تک کہ گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر سے دھکے مارو تو نہیں نکلتے، اور پھر عجیب و غریب گندے گندے کیسز ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کچھ یہ جو ایک تعداد ہے جو اس میں بہت غلطیاں اور بہت سارے ایسے غیر شرعی معاملات کرتی ہے، پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پھر وہ ڈال دیا جاتا ہے سب کے کھاتے میں، اور اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پھر اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں اور لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں مطلب اپنا اندر کا نکالنے کے بجائے جو غلط ہے اس کو غلط ہی ظاہر کرے، اور ہر ایک غلط کام کو اور ایک غلط کرنے والے کو ہائی لائٹ کر کے سب کو لپیٹنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ عملیات اور روحانی علاج کے حوالے سے اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ میں جیسا بھی عرض کی تعویذات اطاریہ جو دیے جاتے ہیں، مفت علاج کیا جاتا ہے، کوئی پیسے وغیرہ آپ سے لیے نہیں جاتے، بلکہ نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، اور گھر آباد کرنے کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی تعویذات کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کو مدنی پھول بھی دے جاتے ہیں کہ آپ تھوڑا ٹھنڈے رہیے، آپ تھوڑا یوں رہیے، بات چیزیں ہوتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے امیر اہل سنت کے پاس ایک شخص آیا، با اثر اسلامی بھائی تھے، اور ان کی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ مجھ سے رابطہ ہوا اور اتفاق ہوا کہ امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری کی صورت بن گئی۔ بہت عجیب و غریب عجیب کیفیت تھی۔ اچھا، وہ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو جادو ہو گیا۔ اب وہ جادو ہو گیا تو وہ زیادہ مطلب کہ ان کی طبیعت عجیب و غریب ہو گئی۔ تو مجھ سے کسی نے رابطہ کیا کہ یار کچھ امیر سنت سے بند کروا دیں یا کوئی ترکیب سے بن جائے، تو صورت بن گئی۔ ہر بنتی نہیں ایسی صورت ہے، یہ میں عرض کر دوں، اور یہ بھی بات میں بہت پرانی کہہ رہا ہوں، اب تو مطلب کہ اس کا شاید ایک طرح سے تصور نہیں ہے، پرانی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو باپا کی بارگاہ میں اس کو مطلب ترکیب بنی، اسی کیفیت بیان کی، تو امیر سنت نے ہر ارشاد فرمایا، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے فرمایا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کو نیند کی کوئی سی دوائی دو، اس کو سلا دو، اس کو جادو وغیرہ نہیں ہے، اس کو کسی سبب سے یہ سو نہیں سکا 2-3 دن سے، یہ سو جائے گا تو اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ اسلام میں کہ یار اب ان کو بھی ہو رہا، کیا مطلب ایک بالکل عجیب سی بات تھی کہ یہ کیا علاج ہوا، بس مقصد تو علاج سے ہی ہے نا۔ خیر میں عرض کی یار آپ لائے ہو نا باپا کے پاس، تو جو کہتے وہ کر لو نا یار۔ تو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس اور وہ نیند کی دوائی وغیرہ دی، اس کو سلا دیا، وہ اٹھا، وہ صحیح تھا،
اٹھاؤ صحیح، اس کو پتا کیا جب کہ وہ دیکھ بھی رہا ہو، اس کو پتا ہے کہ مطلب یہ بھی تو علاج ہے، ڈرانا بھی علاج ہے، دکان چمکانا بھی علاج ہے. مطلب یہ کہ اگر عامل سب کو یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں آپ کو تو خوشی بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ کہ ہمارے پاس آئے گا کون؟ ڈاکٹر بول دے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کے بعد رش ہی نہیں لگے گا. تو یوں مطلب کہ لیکن جس کو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے نا، اس کو رش سے مطلب ہے، نہ کمانے سے مطلب ہے، نہ اس کچھ سے مطلب ہے کہ میرے پہ ہر کوئی آئے. جس نے نیکی کی دعوت کی دکان کھلی ہوئی ہے اس کو تو نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو راست پر لانا ہے، اس کو پیسے تھوڑے کمانے. تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل سینکڑوں تعویذات افطاریہ کے بستے لگے ہوئے ہیں. ابھی میں نے غمخواری اجتماعات کے مناظر دیکھے مدنی چینل پر، تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. الحمدللہ مختلف شہروں میں غمخواری کے اجتماعات ہو رہے ہیں، دوہرائی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کو سکھا رہے ہیں. اب یہاں بھی یہ دیکھیے گا امیر علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو روحانی علاج کی جو آپ کے پاس جو نعمت تھی اور جو لوگوں جو آپ کے پاس ہو رہا ہے تو وظائف اور تعویذات وغیرہ کی جو آپ کے پاس ترقی بھی تھی، وہ ایسا تھوڑی آپ بھی اپنے پاس رکھیے باقی نا. تو کئی اسلامی بھائیوں کو مجلس کو اجازت دی آپ نے اور مجلس کی طرف سے اب اسلام ہے کسی کو براہ راست ہر دنیا میں کوئی بولے گا مجھے ڈائریکٹ باپا نے اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہے. باپا نے مجلس کے نگران کی طرف ان کی اجازت ہے، اب وہ آگے اجازت ہے جن جو ان کی ترکیب میں سمجھ میں آتے دیتے ہوئے. اس میں بھی نقصان کے پہلو تو جیسے ہم سنتے ہیں، اب کوئی ایسا آ جائے ہمارے اندر بھی کو کرنا شروع کر دے تو اگر کوئی سب زمانے والا پیسے لیتا ہے، عورتوں کو بٹھا کر دیکھتا ہے اور اس طرح کر کے کرے جاوے کہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار نہیں ہے. ہم مجلس کو انفارم کریں، اسلامی بہنوں کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہے ہمارے بستوں کے اوپر. نہیں بے پردے کیوں کریں گے؟ ہم تو ویسے علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو خود ہی بد نگاہی کی بیماری میں مبتلا وہ کیا کسی کا علاج کرے گا؟ اسلامی بہنیں کہا جائے، اسلامی بہنیں ای میل کے ذریعے استخارہ ہوتا ہے یا ہمارے الحمدللہ محرم کو بھیج کر ہوتا ہے. اور پھر بعض شہروں میں باب المدینہ غالباً حیدرآباد تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر اسلامی بہنوں کو بھی اجازت ہے تو وہ بھی دیتی ہے. مگر اسلامی بہنوں کے لیے بہترین طریقہ اپنے معلم کو بھیج دیں، لکھ کر یا لکھوا کر بھیج دیں، وہ بتائے. کیونکہ بعض اوقات عامل کے پاس بیٹھ کر اتنی تفصیل کرتے ہیں کہ وہ ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے نکال کر بھائی آپ کو تعویذ دینا ہوتا ہے. مگر بس وہ تفصیل کرنے پہ تفصیل کے اندر گناہ بہت ہو جاتے ہیں. اللہ غیبتیں ہوتی ہیں، بہتان ہوتے ہیں، تہمتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی وہ بدگمانیاں ہوتی ہیں. اب الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ان اسلامی بھائیوں کی یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرنے والوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں. کان لگا کر گناہوں بڑی باتیں سننے کا ہمارے الحمدللہ ذہن نہیں دیا جاتا، نہ ایسے باتیں بیان کی جاتی ہیں جس سے کہ وہ حاصل چڑھا کے گھر میں جا کے میں پوچھ کر آیا بابا نے یہ بتایا، جی ہاں سے نام آتا ہے، دیکھو ہاں میں کون ہے، اپنی خالہ تو نہیں ہے، اس کا نام بھی ہاں سے آتا ہے. تو یوں کر کے ایسا انداز الحمد دعوت اسلامی کا ماحول میں نہیں. ہم نے مطلب کہ پیسے تھوڑی کمانے آپ لوگوں سے یہ علاج کروا کر تعویذات دے کر یا روحانی علاج دے کر. اللہ کی رحمت کرو رحمت ہے. اور آپ دیکھیے دعوت اسلامی کے روحانی علاج تعویذات تاریخ کے بستوں پر ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو اچھا ہوتا اور کینسر کے مریضوں کا اچھا ہوتا ہم نے دیکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اس کی کرم نوازی الحمدللہ. اور یہ جین و جادو تو الحمدللہ بھاگتے دیکھیں یار. حق باپا کے بعد ایک اسلامی بھائی آیا تو بہت کمزوری تھی اس کو، تو پتہ چلا کہ اس کو جن تنگ کر رہا ہے. اس کو بتایا کہ اسی نے بتایا کہ میں آپ کے پاس اپنے کے ساتھی کو لایا تھا، اس کو جن تھا، جن تنگ کر رہا تھا، تو میں آپ کے پاس لایا تھا علاج کے لیے، تو آپ نے دم کیا، تو آپ کے دم کرتے ہی وہ جن مر گیا. تو اس کا جو دوسرا جین ساتھی تھا اس نے اس سے انتقام لیا کہ تو لے کر کیوں گئے شخص کے پاس، کہ اس کا دم ہوتا ہی میرا ساتھی مر گیا. تب وہ انتقام لے گا باپا نے اس کو بھی دم کرا. تو یوں یہ ہوتا ہے نا. تو الحمدللہ باپا کے دم میں تو بڑا دم ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں لائن لگ کے لوگ دم کرانے کے لیے آتے ہیں نا یار، فرق پڑتا چاہتے ہیں نا. تو
یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر و فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین. اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. آمین. ہمارے ایمان میں قوت و طاقت اور برکت عطا فرمائے. آمین. ہم اس طرح مطلب کہ 2 نمبر کے جو کام کرتے ہیں ان کی طرح جائیں نہیں. تماشا دیکھنے والے ختم ہو جائیں گے تو تماشا دکھانے والے خود ختم ہو جائیں گے. تماشائی پیچھے ہٹے. آپ جانا بند کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی میں بس کیا کمی ہے؟ ویب سائٹ کے ذریعے آپ آ جائیے. امریکہ میں، UK، یورپ، افریقہ میں، دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کو گھر بیٹھے سروس دے رہے ہیں. ہم لوگ آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ گھر بیٹھے سروس دے رہے ہیں. آپ کو فری سروس دے رہے ہیں، فری خدمات دے رہے ہیں. کہ آپ دعوت جا کر اتنی بڑی مطلب کہ رسک میں پڑنے کے بجائے آپ نیٹ پر بیٹھ کر آپ ہم کو اپنا پرابلم لے کے الحمدللہ ہم آپ کو بذریعہ میل آپ کو علاج دے رہے ہیں نا. ماشاءاللہ. ہم کو تھوڑی کرو علاج دو اور پیسے دو. تو سبسکرائب کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی مطلب کارڈ اسکریچ کروا رہے ہیں، اتنے ڈالر دے دو، اتنے پاؤنڈ دے دو تو ایک علاج ملے گا. تو دکان تھوڑی ہے اس طرح کی. الحمدللہ گھر بیٹھے آپ کو روحانی علاج دعوت اسلامی فری آف کاسٹ دے رہی ہے. اور الحمدللہ کوشش کرو گناہوں سے بچ کر دے رہی ہے. آپ کو گھر بیٹھے علاج ملتا ہے. وہ چاہیے کیا ہے؟ دنیا پریشان ہوتی ہے جناب. گھر بیٹھ کے یوٹیلیٹی بل پیمنٹ ہو رہے ہیں جناب. دنیا میں یہ ٹیلی فون کے بل یہ پیمنٹ ہو رہے ہیں، تو اسکول کی فیسیں پیمنٹ ہو رہی ہے. گھر بیٹھ کے سارے کام ہو رہے ہیں. تو گھر بیٹھ کے سارے کام ہو رہے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی گھر بیٹھ کر آپ کو بہت سارے کام کر کے دے رہی ہے. یہ ترقی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ اتنی بڑی خود ترقی کی دنیا دعوت اسلامی آباد کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. کہ گھر بیٹھے آپ کو کتابیں مل رہی ہیں. گھر بیٹھے آپ کو اس کو تو گھر بیٹھے مدنی چینل مل رہا ہے. سبحان اللہ. گھر بیٹھے نیکی کی دعوت مل رہی ہے. گھر بیٹھے نعتیں مل رہی ہیں. گھر بیٹھے بیانات مل رہے ہیں. گھر بیٹھے الحمدللہ گھر بیٹھے آپ کو باپا کی زیارت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. عاشقان رسول کی زیارت ہو رہی ہے. الحمدللہ گھر بیٹھے ہی تو ہو رہا ہے. آپ بولو گھر بیٹھے جناب دنیا نے یوں کر دیا. دعوت اسلامی نے گھر بیٹھے تو تبدیل کر دیا. گھر بیٹھے داڑھی والا بنا دیا. گھر بیٹھے نمازی بنا دیا. بے پردہ عورت کو گھر بیٹھے با پردہ اسلامی بہن بنا دیا. گھر بیٹھے اتنا بڑا ترقی کا انقلاب دعوت اسلامی لے کر آئی ہے. الحمدللہ. آپ کو لگتا ہے نا بہت ترقی ہو گئی جناب. گھر بیٹھے یوں ہو رہا ہے، گھر بیٹھے یوں ہو رہا ہے، کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو دعوت اسلامی ہاں نکلنے کی ضرورت، یہ نہیں بولوں دعوت اسلامی کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. سفر کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے مدنی قافلے میں. سبحان اللہ. نیکیوں بھرے سفر اجتماع میں اللہ کا دعا نیکی کی دعوت میں یوں تو یہ گھر بیٹھے یہ بھی ترقی گھر بیٹھے ہی دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرحان آفتاب ہانگ کانگ سے. میرا سوال ہے کہ بیرون ممالک میں کبوتر کو امن کی نشانی کی علامت کہتے ہیں. بعض مواقع پر کبوتر اڑانے کی رسم ادا کرتے ہیں. کیا اب امن ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ امام حسین کی شہادت کے وقت کبوتر نے اپنے پاؤں خون میں ڈالے تھے، اس وجہ سے ان کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں. ان دونوں باتوں میں کیا حقیقت ہے واضح فرما دیجیے. ہمیں مدنی چینل سے پیار ہے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ. کبوتر اڑانے وہ دنیا میں ہے اس طرح کی رسمیں. کبوتر اڑا کر وہ امن اور اس کا ترکیب بنائی جاتی ہیں. ایک قید والے پرندے کو آزاد کر دینا، اس کے متعلق کیا قاری ثواب کہیں گے؟ اس کو ہے تو قاری ثواب تو ہے. ایک پرندے کو اگر دشواری ہوتی ہے اور اس کو وقت پہ دانہ پانی نہیں ملتا، اس کو اگر آزاد کر دیا جائے تو وہ اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس تک پہنچ جائے گا. مگر اس کو امن کا وہ قرار دینا یہ سب پھر اس کے متعلق کیا دنیاوی طور پہ ایک رسم ہے. کبوتر کو آزاد کر کے وہ اس کی طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ امن و امان کا ایک پرچار ہو رہا ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ سمپل لاجک جو شریع نے یاد فرما دیجیے کہ عام کانسیپٹ جو ہوتا ہے کبوتر ہلکی سی بھی جو نا وہ چرپھر سے اڑ جاتا ہے اور یہ ٹکتا وہیں پر ہے کہ جہاں پر آس پاس امن کی کیفیت ہوتی ہے. اس حوالے سے یہ امن کی نشانی عمومی طور پر کہلاتا ہے. اس پر شریع رہنمائی فرماتی ہے. تو اس طرح سے یہ کبوتر لوگوں بن گیا گویا
30 کا بنیا میں. بعد میں بس اس کو یہ علامت قرار دیتے ہیں. اس کو ناجائز حوالے سے کوئی ناجائز تو نہیں کہا جائے گا. ناجائز بھی نہیں کریں. جائز رہے گا. کبوتر کا جائز ہے, جائز فعل ہے. فی نفس فعل جائز ہے. فعل جائز ہے. اور وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ شہادت کے بعد خون میں اپنے پاؤں کو رنگنا, یہ بھی سنا ہے کہ یہ کبوتر کے بارے میں یہ مشہور ہے. واللہ اعلم. اب کبھی یہ پڑھا ہوا نہیں. یہ بھی لگتا ہے مشہور علی السنہ, زبانوں پر مشہور چلتی بات. کہیں پڑھا نہیں ہے اس کو. البتہ کبوتر گھروں میں پالنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کی جو رہنمائی فرمائی, اس میں چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. آپ نے ایک تو ویسے ہی پرندے اور جانور کو پالنے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تو اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے تو یہ فعل حرام ہوگا. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر دن میں 70 بار اسے دانا پانی دکھانا پڑے تو وہ اس کے سامنے اس کو یعنی 70 بار بھی رکھنا پڑے تو رکھا جائے. یہاں پہ جو ارشاد فرمایا گیا مطلب یہ کہ وہ بھوک اور پیاس کی ہو, کیونکہ جانوروں میں ہمیں بتا تو نہیں سکتا کس وقت وہ پیاس کی حالت میں کس وقت بھوک کی حالت میں, تو اس لیے مبالغتاً یہ ارشاد فرما دیا تعدادن کہ 70 بار بھی دکھانا پڑے تو بھی اس کو دکھایا جائے اور اس کے سامنے رکھا جائے. دوسرا یہ کہ کبوتر جو ہمارے یہاں عمومی طور پر پال کر لوگ ان کو اڑاتے ہیں اور اڑا کر اس میں بھی کئی طرح کے ناجائز امور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے. لڑواتے بھی غالباً کبوتروں کو نہیں, کبوتر کو اڑاتے ہیں اسی کے مقابلے ہوتے ہیں. اچھا جو مرغے لڑا. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے اس کو بیٹھنے نہیں دیتے, اس میں تکلیف دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عموماً جو ایسے لوگ اس طرح کا شوق رکھتے ہیں وہ اپنے مکان اور اس کی آخری منزل قدر دیگر مکانوں سے اونچی رکھتے ہیں. یہ مکان جہاں پر ان کو کبوتر ٹھہرانے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے گھروں کے اندر بدنگاہی کا یہ بہت زیادہ چانس ہے. تیسرا یہ کہ پتھر مارے جاتے ہیں, ان کو کوئی چیز ماری جائے جس کی وجہ سے یعنی وہ مزید اوپر اڑے, تو اس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا ایک ابدی اندیشہ ہے. ان تمام باتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ قیودات لگا کر پھر اس کی جو ہے وہ اجازت بھی دی ہے اور یہ منع کرنے کی بھی یہ صورتیں بھی. دوسروں کے کبوتر پکڑتے ہیں نا اپنے کبوتر کے ذریعے, جی اس کے کبوتر کو وہ ترکیب بنا کر اپنے پاس لے لیتے ہیں. یہ بھی کرتے ہیں, دوسروں کے کبوتر پر قبضہ کر لیتے ہیں. اب اپنے اڑا کے اسی بہانے یہ ہوائی قبضہ ہے. یہ وہ کبوتر مافیا کیا بولے اس کو, اپنا کبوتر بھیج کے دوسروں کے کبوتر کو پھنسا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرو بھائی. ہاں تو جب جتنی اجازت دی ہے جو ہمارے الحمدللہ اسلام نے رہنما فرمائی اتنا کریں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر اتاری مٹھیاں سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض لوگ یزید کے بارے میں حدیث کا دیکھ کے حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یزید پلی جو ہے وہ جنتی ہے اور امیر المومنین ہے, تو اس کو جنتی اور امیر المومنین کہنا کیسا ہے؟ الحمدللہ مدنی چینل کا مدنی مکالمہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. بہت اچھے سلسلہ ہے اور انشاءاللہ میں اس ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث قسطنطنیہ یہ حوالے سے مشہور کیا جاتا ہے. یہ حدیث تو ہے مگر اس حدیث میں جس لشکر کی بشارت ہے اس میں یہ نہیں کہتے کہ اس میں یہ تھا ہی نہیں. تو یہ خالی اس کے جو چاہنے والے ماننے والے نا یہ مشہور کر رہے ہیں. اور رہی بات اس کو امیر المومنین کہنے کی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے اس کو امیر المومنین کہا تھا تو آپ نے اس کو درے لگوائے تھے.
کہ تم نے ایسے شخص کو امیر المومنین کیسے کہہ دیا؟ اللہ تو اس سے محبت، امام حسین سے محبت کرنے والا یزید سے محبت کیسے کرے گا؟ حق ہے کہ جس کے اوپر امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کے، جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے مطلب کے معاملات ہوں، وہ کیسے کرے گا؟ آپ خود غور کیجئے. میں ابھی یہ ڈھونڈ رہا تھا، میرے ہاتھ میں سوانح کربلا ہے کتاب، تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کیسا آدمی تھا یزید. یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر قرن میں، ہر دور میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا. یزید پلیت، یہ بدباطن سیاہ دل 25 سن ہجری میں پیدا ہوا، نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بد خلق، تند خو، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا. اس کی شرارتیں اور بے حدگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاش کو بھی شرم آئے. ایسی ایسی حرکتیں کی، محرمات کے ساتھ نکاح، سود وغیرہ، منہیات یعنی جو منع ہے شرن، تو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا. مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی. لکھا ہے ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ قینان سلطنت اس شقی کے ہاتھ میں آئی. 59 سن ہجری 59 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 سن ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے. اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 سن ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے. ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 سن ہجری 59 سن ہجری با مقام مدینہ منورہ رحلت فرمائی، وصال ہو گیا. رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. اللہ اکبر. تو اس طرح کی اس کے بارے میں روایتیں بیان کی گئیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے. جس قدر اہل بیت سے محبت زیادہ ہوگی نا، اسی قدر یزید سے نفرت زیادہ ہوگی. حق حق حق. اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں اہل بیت سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھو کہ تمہیں یزید سے کتنی نفرت ہے. حق. اور یزید سے محبت کرنے والوں سے کتنی نفرت ہے. اپنے کو اپنے امام حسین والے رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا حشر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے. چند باتیں عرض کروں اس حدیث کے حوالے سے. جی اپنے حفظے کے مطابق حدیث یہی ہے کہ وہ پہلا جیش لشکر جس نے کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. یزید کے بارے میں تاریخ کے اندر اور تاریخ کی معتبر کتب کے اندر جو سال ملتے ہیں، جو ہجریاں ملتی ہیں، اس میں وہ 49 سے ابتدا ہے. 49، 52 اور 53، 54 کے حساب سے یہاں سے ابتدا ہے اس کی. اور ابو داؤد شریف کی روایت میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جس نے سب سے پہلے لشکر لے کر جو سپہ سالار اس کو بن کر جنہوں نے وہ حملہ کیا تھا، اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو اولاً تو یہی اس کا جواب ہے کہ وہ فضیلت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے اور اس لشکر کے بارے میں بیان کی ہے، وہ فضیلت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مل چکی ہے. دوسری بات ثانیاً، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یزید نے بھی وہاں پر حملہ کیا تھا، اس طریقے سے لشکر میں شریک یہ تھا، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ہجری کے اعتبار سے اور سالوں کے اعتبار سے
اس کا حملہ وہ 49، 52 اور 53 اس طرح کے سالوں میں ملتا ہے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کا وصال 46 اور 47 ہجری، یعنی وہ پہلے ہی ہو گیا ان کا انفصال، اور ان کے بارے میں یہ حدیث میں صراحت بھی روایت میں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسے لشکر میں شرکت بھی کی تھی جو لشکر وہاں پہ گیا تھا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی عرض ہے کہ کسی بھی حدیث یا کسی بھی روایت کے اندر جہاں پہ مغفرت کی بشارت ہو، اس کی وجہ سے کیا اب تمام قیودات اس سے اٹھ جائیں گی، تمام ہر طرح کے احکامات اس سے اٹھ جائیں گے اگر اس نے اس چیز پر عمل کر لیا؟ مثال کے طور پر حدیث میں ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح کئی حدیثیں جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھا اس کے لیے جنت کی بشارت فرمائی گئی۔ اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پر بشارت ارشاد فرمائی گئی ہے، اور بھی کتنے اعمال ایسے ہیں جن پر ہم جنت کی بشارت، مغفرت کی بشارت پڑھتے ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشارت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیگر شرائط بھی اس کے اندر گئے، دیگر احکام الہیہ اور احکام شرعیہ کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ ہم وہ ایک چیز تو لے لیں اور بقیہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اب ایک تو وہ روایت میں وہ بشارت ارشاد فرمائے گی جو اب کوئی باقی سب چیزیں چھوڑ دے، یہ جتنے مظالم آپ نے ابھی یہ گنے ہیں اور یہ پڑھے ہیں، اور بھی کئی اس سے زیادہ کہ جو یزید کے ایسے برے کارنامے اور برے افعال ہیں کہ جو اس نے اپنے دور کے اندر جن کو رائج کیا، شراب کو جس طرح اس نے ترویج دی اور سود کو جس طرح عام کیا، اور معاذ اللہ بدکاری زنا والے کے سلسلے، اور مدینہ پاک کی عورتوں کو کس طرح اپنے لشکر پر حلال قرار دیا، مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے وغیرہ باندھے گئے، یہاں تک کہ ممبر مبارک ممبر اطہر پر گھوڑوں کی لید تک جو ہے وہ پائی، اس طرح کے واقعات۔ اس کے بعد خانہ کعبہ پر جو حملے والی وہ ساری معاملات ہوئے، یہاں تک کہ پتھراؤ کیا گیا اور غلاف کعبہ اس سے جلا۔ تو یہ ساری باتیں کیا ایک سائڈ پہ کر اسی حدیث کو یہ سامنے رکھتے ہوئے سب سے زیادہ ایسے ناپاک لوگوں کی کوشش کہ اس کو ہی آگے کر کے اور گھسیٹ کر اسی فضیلت کے تحت یہ جنتی گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قلبی لگاؤ پر ہے جی، اب اس سے جتنا قلبی لگاؤ ہوگا وہ اسی طرح اس کی سمت جائے گا نا۔ جی جی، اب ہمیں تو یہ ساری باتیں جب آپ کہتے ہیں تو جب آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ جس کے کہنے جو مطلب کہ کعبہ مشرفہ پر سنگ باری کروائے اور غلاف کعبہ جلا، اور اس کے جو کعبہ مشرفہ کے اندر وہ جو مینڈے کے جو سینگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا، اس کے جو سینگ تھے وہ بھی اس میں مطلب کہ اس آگ کی نظر ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی اس نے۔ تو یہ سب باتیں ایک طرف، تو یہ نہیں ہے درست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینا، اہل بیت کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ شہیدان کربلا جو ان کو جو ظلم و ستم کیے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ان رفقا پر، ان پر غور کرے کہ ان پر قلب مولا مشکل کشا اور قلب خاتون جنت پہ کیا بیتی ہوگی، قلب مصطفیٰ پر کیا بیتی ہوگی، اس کے بارے میں کیسے بندہ مطلب کہ کوئی گمان کی طرف جائے کہ جس کے اشاروں پر سارا کام ہو رہا اور وہ بدبخت اپنے یہاں بیٹھا سارے تماشے مطلب کہ چلوا رہا ہو۔ ابن زیاد اسی کا تو آدمی تھا،
کسی نے تو ابن زیاد کو بھیجا تھا کہ جا کوفہ پہنچ، تو میرے خلاف جو وہاں پر جو مورچہ بن رہا ہے اس کو توڑ. کس نے بھیجا تھا اس کو؟ تاریخی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے. کیا ان سب باتوں کو کیا آدمی اس کو رد کر دے گا؟ کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ اس خاندان کے فرد نہیں تھے؟ کہ ان کے ننھے شہزادوں نے کیا قصور کیا تھا؟ اللہ 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 اللہ، بھوکا پیاسا مارا ان کو اور ان کے شہزادوں کو. کیا عاشقان اہل بیت یہ بھول جائیں گے؟ کیا عاشقان صحابہ یہ بھول جائیں گے یزید کے وہ ظلم و ستم؟ مدینہ منورہ پر چڑھائی کروائی، کیا یہ بھول جائیں گے؟ واقع کربلا کے بعد کی بات کر رہا ہوں نا. جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، جب یہ قافلہ جو بالکل یہ بیچارہ قربانی دے کر اور اس قدر یہ ستایا ہوا قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی. لوگ جھاڑے مار مار کے ہو رہے تھے کہ یہ جو گیا تھا لشکر یہ کیسا تھا اور آیا تو کیسا تھا. یہ قافلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اور علی اصغر رضی اللہ عنہ کو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عباس نمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اور وہ رفقات ہے کہ ان کے گھر والے خاندان والے مدینہ منورہ میں نہیں رہتے تھے. جب وہاں سے شور اٹھا صاحب تو شور تو اٹھے گا. پھر سے چڑھائی کی مدینہ منورہ کے اوپر. کس نے کی یہ چڑھائی؟ یہ سبھی ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا. مسجد نبوی شریف میں گھوڑے کس کے جگہ پر باندھے گئے؟ کون تھا؟ نیند اور گوبر اور معاذ اللہ نجاست مدینے مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ کے اندر کی گئی، جہاں عاشقان مدینہ، دیوانہ مدینہ جس کی گلیوں میں چپل نہیں پہنا کرتے، اس مسجد میں وہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں یہ ہوئے. اور کیا کچھ نہیں کیا گیا، کتنی بدکاریاں کی گئی. کیا یہ بھول جائیں گے یزید کے اس کے یزید پلی کے کارنامے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو بھی شہید کیا گیا. تو یہ واقعات ہمارے سامنے. اس کے بعد مطلب ایسا کون ہوگا جس کے دل میں اس کے لیے نفرت نہ پیدا ہو؟ ہمدردی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمدردی کا علاقہ کہاں یہاں؟ مطلب نفرت ہے. یزید پلید، اس کا نام یزید پلید ہے. اللہ ہماری نسلوں میں کبھی اس کا ہمدرد پیدا نہ کرے. بس ہماری نسلوں میں ہمیشہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت ہی پیدا ہوتے ہیں، عاشقان رسول ہی پیدا ہوتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے چرچے ہی کرتے رہے الحمدللہ، کہ ان کے چرچوں میں، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. اس کو بشارت ہے، آقا کی بشارتیں یاد نہیں ہے جو حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں کے لیے، خاتون جنت سے محبت کرنے والوں کے لیے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والوں کے لیے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے اتنی بشارت ہے. تو یہ مطلب آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں ہمدردی کے جو جملے بولے تو عاشقان اہل بیت اس سے جذباتی ہو جاتے ہیں. نہ یزید اچھا، نہ یزید کو اچھا کہنے والا اچھا. حق اب میں ایک بات جانے والی مرحبا. نہ یزید اچھا ہے، نہ اس کو اچھا کہنے والا اچھا. اپنے اس سے بھی بیزار جو اس کو اچھا بولے. حق حق. ہاں آپ نے فرمایا ہماری نسلوں میں بھی ایسا کوئی پیدا نہ ہو اور سارے عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت پیدا ہوں. مجھے ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ اشیاء، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، حب محمد و حب آل محمد و تلاوت القرآن. حضور پاک کی محبت، آل محمد اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن سکھاؤں. اور علماء نے بہت پیارے نکات لکھے اس حدیث کے تحت کہ تلاوت کو تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر حب محمد اور حب اہل بیت یہ سینے میں نہیں ہے تو اس کو تلاوت کا فائدہ کیا ملے گا. حق کیا بات. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت
کو سلامتی عطا فرمائے اور ہم نے ان کی کثرت فرمائے. آمین بجاہ مرشد کریم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اللہ کرے ہمارے اہل بیت کی بارگاہ میں یہ کلمات قبول ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے آقا کی حقیقی شہزادی خاتون جنت ہم سے راضی ہو جائے. میرے آقا مولا مشکل کشا شہنشاہ ولایت ہم سے راضی ہو جائے. حسنین کریمین ہم سے راضی ہو جائے. شہدائے کربلا راضی ہو جائے. یہ ملاحظہ فرما لے کہ یہ ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں اور اس کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے یزیدیوں سے ہمارے دل میں کتنی نفرت ہے. ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت ہے. انہوں نے گلشن زہرا کے چندوں کو مسئلہ ہے, خاک و خون ملایا ہے. ان کو ہمارے دل میں یزید و یزیدیوں کی محبت نہیں آئے گی, آ ہی نہیں سکتی. اللہ نے چاہا آ ہی نہیں سکتی. اللہ اسے محفوظ فرما, ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. آمین آمین. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کے صدقے میں مولا ہم سے راضی ہو جاؤ. ہمارے پاس عمل نہیں ہے, تیرے دین کی آج سے محبت کرتے مولا. تیرے دین کی آج سے بہت محبت ہے. تیرے ابھی کی شہزادی سے, ان کے دونوں شہزادوں سے مولا, تیرے حبیب کے سارے صحابہ بالخصوص خلفاء راشدین سے میں بہت محبت ہے. اللہ یہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں. یا اللہ جو جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے پر قربان ہوا مولا, ہمیں ہر اس شخص سے محبت ہے. ہمیں ہر اس شخص سے محبت ہے. ہمیں اس ماں سے بھی محبت ہے جس نے اپنے نوجوان بیٹے کو جو نو دیہاتی دلہن کے ساتھ تھا اسے بھی تیرے حبیب کے نواسے میں قربان کروا دیا. ہمیں اس ماں سے محبت ہے. اس نئی نویلی دلہن سے بھی عقیدت ہے جس نے اپنا سہاگ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے میں قربان کر دیا. ہاں ہاں حب سادات خدا دے واسطہ, حب سادات خدا دے واسطہ, اہل بیت پاک کا فریاد ہے, اہل بیت پاک کا فریاد ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے, یا شہید کربلا فریاد ہے. میں نکمہ ہوں نکم میں کو نبھا, فریاد ہے, کون ہے تیرے
شہید کربلا پر یاد ہے، یا شہید کربلا پر یاد ہے، آفت پر آفت ہے المدد، آفت پر آفت ہے المدد، المدد، آفت پر آفت ہے المدد، دلبر مشکل کشا فریاد ہے، دلبر مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین میں خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقین میں خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، بلا شک رضا صدیق اکبر ہے، بلا شک سب رضا صدیق اکبر ہے، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار ہزارے مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار ہزارے مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، عمر سے بھی افضل ہے وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، عمر سے بھی افضل ہے وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، یقین بے شمار مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، یقین بے شمار مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، سبھی علماء امت کے اماموں پیشوا میں سبھی علماء امت کے اماموں پیشوا بلا شک پیشوا
صدیق اکبر ہے بلا شک پیش آئے صدیق اکبر ہے حقیقی عاشق خیر البرر صدیق اکبر ہے جاری رہے گا. یوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل اتنے کارنامے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. ایک اہم ترین بات جو ان کی سیرت کا بہت ہی اہم پہلو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری. یہ ایک انتہائی اہم ترین پہلو ہے کہ سارے صحابہ آقا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، مگر سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلو سامنے رکھیے گا، ہر وقت ہر گھڑی ساتھ تو دیکھتے رہنا ہی ان کی زندگی تھی، تکتے رہنا ہی آقا کو ان کی زندگی تھی. یوں سمجھے، ٹھیک ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا قرب، اتنی محبت، اتنا ساتھ، اور ان کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. اتنی مطلب کہ ترقی مدینہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو اپنا مال بھرما دیتے. حق، ٹھیک ہے. اب اتنی قرب، ہر صحابی محبت کرتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ یاد رکھیے گا. اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے جنہیں عاشق اکبر کا لقب ملا وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ دنیا سے رخصت ہوئے. 63 سال آپ نے اس دنیا کو قبول فرمایا، پھر آپ تشریف لے گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا. بندہ غور کرے گا اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا عالم ہوگا. کہ جبکہ ایک صحابی یہاں تک دعا کرے کہ یا اللہ میری آنکھوں کا مقصد تیرے حبیب کو جلوے دیکھنا تھا، جب تیرے حبیب ہی نہ آ رہے تو آنکھوں کا نور کیا کروں گا. ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایسی کیفیت میں جس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے گھومتے رہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے. اور بڑی کیفیت تھی. ایسے میں امت کی اس کشتی کو سنبھالنا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ان سے بیعت کرنا، اور انہوں نے خلافت کے معاملات کو جو سنبھالا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو سنبھالا، پھر جو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ جو انہوں نے مقابلہ کیا، پھر منکرین زکوٰۃ کا جو انہوں نے مقابلہ کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کو واپس نہیں بلوایا. ایسے یہ تھوڑے عرصے کے اندر دیر اینڈ دیر یہ میٹرز تھے نا. اور سب یہ واقعہ یاد رکھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، اس پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن یہ سمجھیے کہ اپنے ساتھ رکھ کر اپنے غلام کو ایسا بنا دیا تھا کہ بس مدینہ ہو گیا. حق سنبھالا انہوں نے. اتنے بیسکس پرابلم، مطلب آپ سوچئے کہ کیسے میٹرز اٹھے تھے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونا، اور اس کے بعد کی جو اگلی گھڑی تھی وہ صحابہ کرام کے لیے کیا ہوگی. تو کیا ہوگی کہ کچھ نہ سمجھ میرے گا ہونا کیا ہے، کچھ نہ سمجھ پڑے گا ہونا. اب ایسی کیفیت کے اندر کمال تدبر، کمال حکمت، کمال بردباری اور امت کی غمخواری اور امت کی خیر خواہی کیسی ظاہر ہوئی کہ یہ سب کو سنبھالا اور ایک اسموتھ وے گویا کہ تیار ہوا. اور جب دنیا سے آپ رخصت ہوتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مبارک آپ نے دیا، اور یہ آئے امیر المومنین کی صورت میں،
اور الحمدللہ پھر فتوحات کا فتوح بڑا گراؤنڈ ورک کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہت ہی بڑے اہم میٹر کو سالو کر دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور بڑے اہم کاموں کی بنیادیں ڈال دی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورتوں کے ساتھ. اگر ہم پڑھتے ہیں ان کی سیرت کو تو ابھی فضائل مناقب جو ان کے الحمد جو ہے وہ بالکل مسلم ہے. مگر میں ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو ان کی جو ایک صلاحیتیں یہ اس طرح سامنے آئیں, اور جس طرح انہوں نے جو مطلب کہ کشتی کو سہارا دیا, یہ محسن امت ہے, حق اس امت کے محسن ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سنبھالا دیا انہوں نے, اور بڑے جیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انہوں نے سنبھالا دیا. جب وہ زکوٰۃ کے منکرین نے سر اٹھایا اور آپ نے جب ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان روک رہے ہیں, مگر آپ کا قلب آپ کو شرع صدر نصیب تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اگلے لمحے فرماتے ہیں کہ مجھ پر ہم پر پھر شرع صدر ہوا اور ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ درست ہے. پھر اس کی پوری تفصیل ہے کہ یہ کیا تھا کیا نہیں تھا, میں اس کی پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا, صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت سے یہ ایسے کیوں. اور دوسری بات, ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت بہت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک پر آپ کے نواسوں کو دیکھا تو یہ فرمایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے, تو ورنہ یہ تو اپنے نانا کی اس میں شبیہ ہے, علی آگے کو تو نہیں ہے آپ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں وہ مولا مشکل کی جو شعر خدا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ادھر کرے مسکرا رہے تھے. ان کا ایسا کتنا مطلب جو فیملی ٹرمس ہوتے ہیں, الحمد اتنا کلوز ریلیشن تھا الحمدللہ ان کا آپس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہیں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین آمین بجاہ النبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابھی جو ہم نے سلسلے میں شروع فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322192189 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنیچینل.tv پر میل کر سکتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھے کہ جہاں میں دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص باتیں لکھوں گا, اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.